السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیبٹس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں انشاءاللہ آج ہم جو ہے مزید کچھ ایسی ہیبٹس پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنائیں انشاءاللہ۔ تو آج ہم دیکھیں گے روزہ کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ کب کب رکھتے تھے۔ رمضان کے علاوہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، دیگر مہینوں میں کبھی مسلسل روزے رکھتے، ایسا خیال ہوتا کہ اب نہ چھوڑیں گے، کبھی چھوڑ دیتے تو لگتا کہ اب رکھیں گے نہیں۔ اور اس کے علاوہ ہر قمری ماہ کی 13، 14، 15، جس کو ایام 20 بھی کہا جاتے ہیں روزوں کو، اور اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کو، اور پھر محرم میں یوم عاشوراء اور عشرہ ذی الحجہ کے روزے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ شوال کے 6 روزوں جو ہیں ان کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور شوال میں روزے کیوں رکھیں اس کی جو ہے ایک ویڈیو بھی ہے، وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ شوال کے روزے جو ہیں ان کی کیا امپورٹنس ہے اور کتنے اہم ہیں یہ بھی۔ اور روزہ اکثر کھجور سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ افطار کرتے تھے۔ تو ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے رکھتے تھے، یہ روزے وہ ہیں جو کہ فرض روزوں کے علاوہ ہیں اور نفل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے ان میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور جو ہے رکھیں۔ رمضان، ماہ رمضان میں نیکیوں میں بہت بڑھ جاتے تھے، اور خصوصاً صدقہ و خیرات کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتے تھے۔ جس طرح تیز آندھی آتی ہے اور وہ گھر کے کونے خدروں تک جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کی چیزیں، گھر کے اندر سے بھی اپنا جو ہے چیزیں وغیرہ نکال کر جو ہے وہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو یہ ایک شدت اور ایک تیزی جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ جس طرح سے ایک تیز آندھی آتی ہے، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت زیادہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم رمضان آتا ہے تو ہمارا جو ہے وہ کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کہ ہم صدقہ و خیرات بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں یا پہلے سے بھی کم کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ تیز آندھی کی طرح جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے، اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، جو ہی رمضان کا آخری عشرہ جو ہے شروع ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، خوب محنت کرتے اور کمر جو ہے وہ کس لیتے۔ تو ابھی ریسنٹلی جو ہے رمضان گزرا ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کتنا جاگے ہیں اور اپنے گھر والوں کو ہم نے کتنا جگایا ہے، اور ہر شخص جو ہے اس کو بھی خوب جو ہے وہ جانتا ہے، اور اللہ کرے کہ آئندہ آنے والا رمضان جو ہے وہ ہمارا اس رمضان سے بہتر ہو، آمین۔ ہر سال اعتکاف جو ہے وہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں جو ہے وہ دوام ہوتا تھا، یعنی کہ کنٹینیوسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرتے تھے، تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ۔ اور ایک حدیث جو ہے اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے جو کہ خواہ تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو، یعنی کہ اس میں تسلسل ہو۔ عیدین یعنی 2 عیدیں، اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے۔ عیدین پر خاص اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، غسل کرتے اور بہترین لباس جو ہے وہ پہنتے۔ تو عید پر کیا کرنا چاہیے کہ بہترین لباس، اچھا لباس جو ہے وہ پہننا چاہیے، غسل کرنا چاہیے۔ عید کے لیے پیدل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور جاتے تھے، خواتین کو بھی عید گاہ جانے کا حکم دیتے، اور ایک حدیث اس میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خواتین کو بھی تاکید کی کہ وہ بھی عید گاہ جو ہے اس میں آئیں اور نماز جو ہے اس میں شریک ہوں، اور جن خواتین نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں اور وہ نماز کی جو جگہ ہے اس سے الگ رہیں، لیکن جو ہے دعا جو ہے اس میں ضرور شریک ہوں۔ عید الفطر کے دن میٹھی چیز کھا کر نماز عید کے لیے جاتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال قربانی جو ہے وہ کرتے تھے، اور قربانی جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم ہر سال جو ہے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ قربان کریں، ابراہیم علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا تھا۔
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اگر استطاعت رکھتے ہیں تو قربانی جو ہے وہ ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے خواتین بھی قربانی کر سکتی ہیں، اگر وہ اتنی استطاعت رکھتی ہیں تو اپنی الگ سے قربانی جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی خوشی سے کرنا چاہے اور 2-4 لوگ مل کے کرنا چاہیں قربانی تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنے، چاہے ان کی استطاعت ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت اگر وہ کر لیں تو بھی اچھا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو کھانے کا گوشت جو ہے وہ مہیا ہو جائے گا اور ایک طرح سے ان کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک سوٹ جو ہے وہ کم بنوا لیں عید پہ اور اس کے وجہ جو ہے وہ جمع کر لیں، اور اس طرح سے مل کر بہت سی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر کے تو بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایسا کر سکیں اور قربانی جو ہے اس میں حصہ لے سکیں۔ اور یہ ایک بہت زیادہ محبوب عمل ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا خون نہیں پہنچتا اور نہ ہی تمہارا گوشت پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے خطبہ ہمیشہ حمد و ثنا سے جو ہے وہ شروع کرتے، اور اس میں قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ خطبہ کبھی زمین پر کھڑے ہو کر، کبھی ممبر پر، کبھی کھجور کے تنے پر، کبھی اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر جو ہے وہ دیتے تھے۔ خطبے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہے وہ سرخ ہو جاتی تھی اور آواز جو ہے وہ بلند ہو جاتی تھی، تب کہ سب لوگوں کو جو ہے وہ آواز بآسانی پہنچ سکے۔ ایسے علم سے پناہ مانگتے جو فائدہ نہ دے، یعنی بہت زیادہ رسول اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا علم نہ دے جو کہ مجھے فائدہ نہ دے۔ اس کے بعد صدقہ خیرات، خود بھی صدقہ کرتے اور دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی صدقہ کریں اور دوسروں کو بھی حکم دیں، اور خاص طور پہ جو بچے ہیں ان سے جو ہے مائیں خود بھی صدقہ کروا سکتی ہیں، ان کو دے کے، تب کہ ان کو بھی جو ہے اس چیز کی عادت جو ہے وہ ڈیولپ ہو۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کوئی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز ہوتی تھی تو اس کو کل کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اسی دن نکال کے صدقہ کر دیتے تھے۔ کوئی صدقہ لے کر آتا تو اس کو دعا دیتے، یعنی اس کو برکت کی دعا دیتے کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ کسی سائل کو انکار نہیں کرتے تھے، اگر پاس کچھ نہ ہوتا تو خاموشی اختیار کر لیتے یا پھر ایسے شخص کا ریفرنس دے دیتے جو کہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ کسی کو ہدیہ کہہ کر دیتے، کسی کو کچھ ہبہ جو ہے وہ بھی کر دیتے تھے۔ خرید و فروخت میں کبھی زیادہ ادائیگی کرتے، قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے۔ خرید و فروخت میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم کبھی کسی کو زیادہ پیسے دیتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دیتے، ہمیشہ کم ہی کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نیکی ہے کہ جو اوریجنل پرائز ہے اسے ہم دوسرے کو زیادہ دے دیں احسان کر کے۔ اور قرض لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کو احسان کے طور پہ زیادہ دے دیتے۔ مال کا ضیاع اور اسراف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے خرچ کے انداز کو جو ہے وہ دیکھیں، اپنے لباس، اپنے رہن سہن، اپنی روزمرہ زندگی میں جہاں جہاں اور جتنا مال ہم خرچ کرتے ہیں اس پر نظر دورائیں، غور کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے چھپا صدقہ اللہ کے غضب کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور سوچیں آج کہ کیا میں نے کوئی ایسا صدقہ کیا ہے جو کہ صرف میرے اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان ہے اور کسی کو اس کا معلوم ہی نہیں ہے؟ تو ایسا صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم صدقہ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اتنا بتا دیتے ہیں، اس چیز کو اتنا زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ اس کی جو اثر روح اور وہ جو چیز اور وہ جو لذت ہے صدقہ کرنے کی اور نیکی کا جو وہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے صدقات بھی کرنے چاہیے جو کہ چھپے ہوئے ہوں اور صرف انسان کے اپنے اور اس کے رب کے درمیان ہوں اور ان کا کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو یہ ایسے صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، ایسا کبھی نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی اگر مانگا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں فرماتے تھے، بلکہ دوسروں کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کر دیتے تھے۔
روزمرہ کے کام، گھر والوں کی خدمت کرنے کو عیب جو ہے وہ نہیں سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہو کر کام کرتے اور ہم لڑکیاں ہو کر جو ہے وہ عیب سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے گھر کے کچھ کام کر لیے تو یہ ایک غلط چیز ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَيَخْصِفُ النَّعْلَ، جوتا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی لیتے تھے اگر کہیں سے ڈیمیج ہوا ہوتا تھا۔ چربی ڈول کو بھی پیمنٹ جو ہے وہ لگا لیتے تھے۔ یرقع الثوب ویخیط، اپنے کپڑوں پر پیمنٹ جو ہے لگا لیتے اور سی لیتے تھے اور اس میں عیب نہیں تھے سمجھتے۔ اپنے ہاتھ سے بکری کا جو ہے وہ دودھ بھی دھو لیا کرتے تھے۔ کپڑوں سے جوئیں جو ہے وہ بھی نکال لیتے تھے۔ یہ سن کر ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو عجیب لگے، لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جوئیں جو ہیں وہ سر میں ہوتی تھیں اور بعض اوقات کپڑوں پر بھی گر جاتی تھیں اور پھر ان کو نکالنا اور اس طرح ہوتا تھا، یعنی وہ کام جن کا کرنا عموماً ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اپنی شان کے جو ہے وہ خلاف نہیں تھے سمجھتے، بلکہ ان کو جو ہے وہ کر لیتے تھے۔ اور اس میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ ہمیں بہت ناگوار لگ رہے ہوتے ہیں اور ہم خود نہیں کر رہے ہوتے اور آگے بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے رہے ہوتے ان میں، تو ایسا جو ہے اس کو عیب جو ہے وہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور کچھ ایسے جو کام ہوتے ہیں ان کو کر گزرنا چاہیے۔ طہارت و نظافت، ذاتی صفائی ستھرائی کا جو ہے وہ خیال رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پہ جو منہ کی صفائی ہے اس کا بہت زیادہ آتا ہے۔ اذا استيقظ بدأ بالسواک، جب صبح سو کر اٹھتے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسواک کرتے تھے۔ اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، گھر داخل ہوتے تو پہلا کام جو ہے وہ مسواک کرنا ہوتا تھا۔ لا ينام الا السواک عنده، سوتے وقت بھی مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، یعنی رات کو آخری کام یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور وہ کیا ہوتا تھا؟ مسواک کرنا۔ تو منہ جو ہے اس کی صفائی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں، اور اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہو تو اتنا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، اور کہاں کہ ہمارے منہ سے اسمیل آئے اور کسی کو آئے تو یہ تو انتہائی عجیب سی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اور اپنے منہ کو جو ہے وہ پاک اور صاف رکھتے تھے، اور مسواک جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا جیسے کہ صبح سو کر اٹھتے تب کرتے، گھر داخل ہوتے تب کرتے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی کرتے۔ تو اس کا جو ہے وہ ضرور جو ہے عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا تو اس کو جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہر نماز کے لیے جو ہے وہ الگ وضو کرتے تھے۔ وضو کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کرتے تھے، اور ایک حدیث اس میں آتا ہے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا جو ہے وہ وضو نہیں ہے۔ تو وضو کے لیے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ کبھی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں جو ہے وہ پڑھ لیتے، اور ہمیں دونوں طریقے ملتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے الگ بھی وضو کرتے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے۔ تو اگر کوئی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ رہا ہو تو وہ عیب نہیں ہے، بلکہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی ہر نماز کے لیے الگ سے اور فریش وضو کرتا ہے تو بھی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے، دونوں طرح سے ملتا ہے، دونوں طرح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وضو سے پہلے بسم اللہ جو ہے وہ ضرور پڑھنی ہے یاد سے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو میں پانی کے اسراف سے بچتے، اگرچہ اعضاء پوری طرح دھوتے اور کوئی حصہ خشک نہ چھوڑتے، یعنی اگر ہم وضو کر رہے ہیں اور اس میں پانی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی زیادہ ضائع نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے کچھ حصے جو ہے وہ خشک رہ جائیں وضو کے اعضاء، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم پانی میں ہی اتنا اچھا وضو فرماتے کہ کوئی جگہ جو ہے وہ بھی خشک نہ رہتی اور وضو بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا، اور پانی کا اسراف جو ہے اس سے بھی بچا جاتا۔ تو الحمدللہ آج ہم نے بہت سی چیزیں جو ہے وہ نئی سیکھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبٹس جو ہیں، جیسے وضو کے بارے ہم نے دیکھا، صدقہ خیرات کے بارے میں دیکھا، روزمرہ کے کام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور ان کو عیب جو ہے وہ نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح روزے کے بارے میں دیکھا، رمضان دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا، عیدین جو ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ عید الفطر کے دن میٹھی چیز کھا کر نماز عید کے لیے جاتے اور غسل کرتے، بہترین لباس پہنتے۔ اسی طرح خطبے کا پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خطبہ دیتے تھے اور کیسے علم سے پناہ مانگتے تھے کہ جو فائدہ نہ دے۔ تو ہم بھی ایسی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا علم نہ دے جو ہمیں فائدہ نہ دے، بلکہ ایسا علم دے جو ہمیں فائدہ دے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار جو ہے وہ نہیں کرتے تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو ان کو کوشش مجھے امید ہے ہم لوگ کریں گے کہ اپنی ہیبٹس جو ہیں وہ بنائیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.